ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہتر کون بڑی ہی معلوماتی کتاب ہے، اور اس میں 51 دلچسپ حکایات بھی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 22 پر نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھا۔ وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی کہ تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں پر ندامت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرمندگی توبہ ہے۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت یہ توبہ کا رکن اعلیٰ ہے اور اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے جو کسی کا حق مارنے پر نادم ہوگا تو حق بھی ادا کرے گا، جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ چھوٹی نمازیں قضا بھی کرے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
یاد رکھیے کہ خود کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے اندر یہ گناہوں کا احساس پیدا کرنا اور ان کے دنیاوی و اخروی نقصانات پر غور کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کسی انسان کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب وہ اس بات کا مطلب اس کو خیال آتا ہے کہ یار یہ کر غلط رہا ہوں، یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگتا ہے، تو یقیناً ندامت و پشیمانی سے اس کا سر جھک جاتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہنے لگتے ہیں، اور یہ آنسو رحمت الہی کے بادل کھینچ لاتے ہیں۔ یعنی جب انسان اپنے دل میں ندامت کا اظہار پیدا کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اس شرمندگی کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آنسو جو ہے نا یہ رحمت الہی کے بادل کھینچ لاتے ہیں، جن سے برسنے والی بارش یہ نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو ڈالتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ بندہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پہ گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہ پر مواخذہ بھی فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے تو جو چاہے کر میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ اس حدیث پاک میں یہ جو الفاظ ہیں آخری کہ تو جو چاہے کر میں نے تیری مغفرت فرما دی، تو اس سے ہرگز کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ کرنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، لہذا جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں کا انجام یہ ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آ جائے، موت آ جائے، اور موت کیسے آتی ہے اس کے واقعات اگرچہ پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے، سنتے تھے بیانات میں، لیکن اب جو جدید دور ہے تو یوں سمجھتے کہ ہم کو تو دکھایا جاتا ہے۔ اور جیسے امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو ایسے کئی واقعات اب سوشل میڈیا کے ذریعے اور مدنی چینل کی جو عبرتناک خبروں میں ہم نے دیکھا کہ اچھا بھلا چنگا شخص جا رہا ہے اور اچانک ایک پل میں ادھر سے ادھر ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا بھی پیام اجل آ جائے، زندگی کی سانس ہماری بھی پوری ہو جائے اور ہم اپنے اعز و اقربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا سو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں،
توبہ و استغفار کا معمول بنائیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اور امیر اہل سنت اس معاملے میں ہمیں تو یہ ذہن دیتے ہیں کہ روزانہ رات کے وقت کچھ وقت نکال کر دن بھر کے معاملات پر غور کریں، کیونکہ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں، مسجدوں میں ہونے والے فیضان سنت کے درس میں شرکت کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، جو مدنی چینل دیکھتے ہیں، تو یہ بات تو ایک ہے کہ ایک احساس تو پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کر غلط رہا ہوں۔ اب یہ کر غلط رہا ہوں تو رات میں کچھ وقت نکال کر اگر ایک جائزہ لے لیں، یار آج دن بھر کیا میں نے، اب جو ہوا اگر وہ غلط ہوا ہے تو پھر صلاۃ التوبہ پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز ہے صلاۃ التوبہ، عام طور پہ جس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس دن اور سابقہ زندگی کے تمام ہی گناہوں کو یاد کر کے رب تعالیٰ کے حضور توبہ کی جائے کہ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کے نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ انہیں پسند بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کر لیں، خطا ہو جائے پھر توبہ کر لیں، لاکھ بار بھٹک جائیں مگر پھر بھی رب تعالیٰ کے دامن کرم سے لپٹ جائیں، ہرگز مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ چونکہ توبہ کرنے پر بندوں کو خدا رحمان سے مغفرت کا انعام ملتا ہے، لہذا شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ توبہ کی طرف مائل ہو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے۔ تو ابلیس شیطان نے چیخ کر اپنے لشکر کو پکارا، اپنے سر پر خاک ڈالی، خوب آہوزاری کی، رونا دھونا مچا دیا، حتیٰ کہ تمام کائنات کے چیلے جمع ہو گئے اور بولے کہ اے ہمارے سردار تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بولا قرآن میں ایک ایسی آیت اتری کہ اس کے بعد کسی بنی آدم کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ اس کے لشکریوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ ابلیس نے کہا کہ انہیں مذکور آیت کی خبر دی۔ اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، وہ توبہ استغفار نہ کر پائیں گے اور اسی خیال میں ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ سن کر شیطان خوش ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں شیطان کے چیلوں کا کہنا انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، وہ توبہ استغفار نہ کر پائیں گے اور اسی خیال میں ہوں گے کہ وہ حق پر ہے۔ گویا شیطان کی یہ بات ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہمیں میدان عمل میں اتر جانا چاہیے۔ یہ ذہن بنانا کہ یار ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، کل کر لوں گا، اس جمعہ سے بس نماز شروع کر لوں گا، اب جو رمضان کا مہینہ آئے گا بس اس میں تو بس پکا نمازی بن جاؤں گا، مدینے جاؤں گا تو جناب پر پھر سنتوں پر عمل کرنا شروع کروں گا، شادی ہو جائے گی تو یہ عمل کر لوں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان کس قدر مکار ہے کہ ہماری
فی زمانہ مسلمانوں کی بدحالی یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو اس کے چیلنج میں ناکام بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان نے کے چیلوں نے کیا باتیں کی کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے کہ وہ توبہ استغفار ہی نہ کر پائیں، وہ توبہ ہی نہیں کریں گے، اور دوسرا وہ لوگ گناہ کرنے کے باوجود اس خیال میں ہوں گے کہ وہ حق پر ہیں۔ تو واقعی آج کل گناہوں کے ذرائع اس قدر عام ہیں کہ ہر اٹھنے والا قدم انسان کو دانستہ اور نادانستہ گناہ کی طرف لے ہی جاتا ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں تو ریڈیو اور ٹی وی وہ بھی بڑی مشکلوں سے کہیں کوئی سگنل آئے تو کھلتا تھا، پھر جناب یہ کلر ٹی وی آ گئے، وی سی آر کا ہوا، پھر جناب وہ ڈش اینٹینا لگا تو کیبلوں کا رواج چلا، آہستہ آہستہ اب تو سمجھا ہر ایک کی جیب میں ٹیلی ویژن ہے، ہر ایک کی جیب میں ساری ویڈیوز ہیں، جو چاہے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے سبب یعنی گناہوں کا ذرائع کس قدر آسان ہوتے گئے ہم اس کا تصور بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا کہ اس کے بے جا استعمال کی وجہ سے گناہوں کے بھنور میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کی طرف آئیے، ہمارا رب رحیم و کریم ہے، ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا حکم فرمایا، اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، باوجود کوشش کہ وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑ ہی جاتا ہے، اور امام قشیری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس ہی نہ کرے، سب سے زیادہ اس کو توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب کریم عز و جل کی صفت ستاری کا بہت زیادہ صدور ہے کہ اس نے تمام اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا تاکہ مجرم رسوا نہ ہو، کیونکہ اگر صرف مجرموں کو خطاب ہوتا تو ان کی رسوائی ہوتی، سب کو فرمایا سب توبہ کریں۔ تو اس امید پر، اس فرمان پر امید بن جاتی ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے دنیا میں رسوا نہیں کیا، آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کسی نے، پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پھر بھی پردے پاوے۔ کہ اگر آج والدین اپنے اولاد کا کوئی گناہ دیکھ لے نا تو بسا اوقات عمر بھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے کہ لاکھوں گناہوں کے باوجود ہمیں رسوا نہیں کرتا، بلکہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی ناب آنچ آئے،
حشر میں بھی ناب آج آئے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، تو اعمال نامہ جب کھلتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت زبانوں کو مہر لگا دی جائے گی. ان ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے تو یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ کان گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی. تو اے اللہ ہمیں پکی توبہ نصیب فرما دے کہ یہ جب توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں تو رحمت الہی یہ کس قدر چھما چھم برستی ہے. روایت میں ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنت کو سجا دو. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ عز و جل میں نے برائی کی، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب ملتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے ہماری طرف رجوع کرنے میں حیا نہ کرنا. جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے، تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے. جب تیسری مرتبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ بھی ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا. میں ہی نافرمان کی پردہ پوشی کرتا، تائبین کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں خطائیں معاف کرتا ہوں، ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا ہم نے اسے خالی لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی ہم نے توبہ قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی ہم نے اس کو دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کا بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ و زاری یعنی آنسو بہانے والوں پر سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھتا ہوں. اے میرے بندے میرے در پر کھڑے ہو جائیں، تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا. سحری میں میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا. میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ یعنی پاکیزہ شراب پلاؤں گا. غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے. سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ زبان سے مناجات کر. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ایسی پیاری پیاری فضیلتیں، ایسی پکار کہ آؤ ہے کوئی بارگاہ میں توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے، حدیث پاک سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اور فرمان سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. مفسر شہیر عقیل امت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ تمام انسان گناہ گار ہیں
نہ کہ ہر انسان، کیونکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ گناہوں سے معصوم ہیں کہ گناہ کر سکتے نہیں، اور بعض اولیاء رحمہم اللہ المبین محفوظ ہیں کہ گناہ کرتے نہیں۔ تو رب تعالیٰ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں گناہوں سے توبہ کرنے والوں پر کیسی کرم نوازیاں فرماتا ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عام سے نوجوان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت، شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی۔ اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے پروردگار عز و جل سے لو لگائی، قلیل ہی عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزل پائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں گلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ملاحظہ کیا کہ سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مگس رانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عظمت و شان بڑھائی۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ اس کو لازم کر لیجئے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی عزت و سرخری نصیب فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے شخص کو عظمت و شان عطا کی جائے گی۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ توبہ سے مراد سچی اور مقبول توبہ ہے جس میں تمام شرائط جواز اور شرائط قبول جمع ہوں کہ حقوق العباد اور حقوق شریعت ادا کر دیے جائے، پھر گزشتہ کوتاہی پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ اس توبہ سے گناہ پر مطلقاً پکڑ نہ ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں تو گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گے۔ رب کی رحمت دیکھیے کہ رب کریم ہے، وہ کرم فرماتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا سفیان ثوری اور سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کرتی تھی، بڑی پیاری بات فرمائی کہ میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اگر میری توبہ سے یہ گناہ نیکیاں بن گئے تو پھر میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بہت بڑھ جائیں گی۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان معافی مانگنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مقبول استغفار وہ ہے، توبہ کیا ہے؟ مقبول توبہ وہ ہے جو دل کے درد، آنکھوں کے آنسو اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ توبہ کا کمال یہ ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ بھول جائے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ گناہوں میں پڑے ہوئے اور توبہ پر آئندہ پر ٹالنے والے شخص کو علاج تجویز فرماتے ہیں۔ ہم جو ٹالتے ہیں نا کہ آئندہ کر لیں گے، اس ہفتے سے کر لیں گے، اس مہینے سے کر لیں گے، تو عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ تصویف کرنے والا یعنی توبہ کو آئندہ پر ٹالنے والا یہ سوچے کہ اکثر جہنمی اسی تصویف یعنی توبہ کو ٹالنے کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے۔ توبہ پر کو آئندہ ٹالنے والا اپنے کام کی بنیاد ایسی چیز پر رکھتا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یعنی زندہ رہنے کی امید تو ہے، زندہ رہنے کی امید تو ممکن ہے، وہ زندہ نہ رہے، یعنی ہم یہ سوچیں کہ توبہ بعد میں کر لیں گے، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل تک زندہ رہیں گے؟ آج رات آپ کی زندگی ہے، ہو سکتا ہے رات عشاء میں ہی جنازہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کل رات ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہو صبح، تو پتہ چلا کہ زندہ رہنے کی امید پر توبہ کو ٹالنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر بالفرض زندہ رہ بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ آج جس انداز میں برائیوں کی روک تھام کر سکتا ہے کل بھی اسی انداز پر قادر ہو۔ آج یہ نفسانی خواہشات کے غالب ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے سے عاجز ہے، تو کیا کل ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ دو ایک جیسی باتوں میں فرق کر بیٹھتے ہیں۔ بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ توبہ کو آئندہ پر ٹالنے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی درخت اکھاڑنا چاہے، پھر جب دیکھے کہ یہ تو بہت مضبوط ہے اور اسے اکھاڑنے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑے گی، تو بولے 1 سال بعد اکھاڑوں گا یار اس کو۔ کوئی درخت کو اکھاڑنا چاہے اور دیکھے کہ یہ بڑا مضبوط ہے تو یہ سوچے کہ یار اس کو آئندہ سال اکھاڑوں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درخت جب تک باقی رہے گا اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی، درخت تو مضبوط ہوتا جائے گا نا، اور آئندہ سال یہ خود کمزور ہو جائے گا۔ ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں نا، ہماری طاقت دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو درخت تو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آئندہ سال آپ اس درخت کو اکھاڑ سکیں گے؟ تو جوں جوں اس کی اپنی عمر طویل ہوتی جائے گی یہ کمزور ہوتا جائے گا۔ تعجب ہے کہ طاقتور ہوتے ہوئے یہ اکھاڑنے سے عاجز ہے، کمزور ہو جانے پر اکھاڑ لے گا۔ حالانکہ جب یہ کمزور مضبوط درخت بن جائے گا تو اس وقت یہ کیسے اس درخت پر غلبہ حاصل کرنے کی سوچ رکھے ہوئے ہیں۔ تو توبہ کیجیے، توبہ کیجیے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ رب تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ستار یہ قسم کا باجا ہے، بجانے والی ایک لڑکی کسی قاری قرآن کے پاس سے گزری جو یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ تو آیت مبارکہ سنتے ہی لڑکی نے ستار پھینکا، ایک زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو ستار توڑ کر عبادت و ریاضت میں ایسی مشغول ہوئی کہ عابدہ و زاہدہ مشہور ہوئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا اپنے آپ پر نرمی کر، توبہ کی، اب عبادت گزار بن گئی، تو کسی نے اس کو کہا کہ اپنے اوپر نرمی کر۔ یہ سن کر وہ روتے ہوئے بولی کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنے قبروں سے کیسے نکلیں گے، پل صراط کیسے عبور کریں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے، کھولتے ہوئے گرم پانی کے گھونٹ کیسے پیئیں گے، اللہ کے غضب کو کیسے برداشت کریں گے۔ اتنا کہہ کر پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا بارگاہ خداوندی عز و جل میں یوں عرض گزار ہوئی، یا اللہ میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی، اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں، کیا تو میری عبادت قبول فرما لے گا؟ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا قیامت کے دن لوگوں کے عیب کھل جائیں گے۔ پھر اس نے چیخ ماری اور ایسے درد بھرے انداز میں روئی کہ وہاں موجود سب لوگ اس کی شدت گریہ و زاری سے بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ توبہ جب نصیب ہوئی تو کیسی دل کی دنیا بدل گئی۔ اور واقعی یہی ہے کہ اگر بندہ آج اپنی حالت پر غور کرے تو طاقت کتنی ہے۔ جلتے سگریٹ پر پیر پڑ جائے کسی کا، کتنے دن تک تکلیف، یعنی چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری۔
ہم جوتا کیا چپل ننگے پاؤں میں نہیں چل پاتے. تو جہنمی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا گناہ گاروں کو. کیسے برداشت ہوگا؟ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو فجر کی نماز قضا کرنے پر ظہر تک مار لگائے گا، ظہر کی نماز قضا کرنے پر عصر تک مار لگائے گا، عصر کی نماز قضا کرنے پر مغرب تک مار لگائے گا، مغرب کی نماز قضا کرنے پر عشاء تک مار لگائے گا، عشاء کی نماز قضا کرنے پر فجر تک مار لگائے گا. اور یہاں تک کہ لکھا گیا کہ ایک مرتبہ جب وہ اژدہا، وہ بڑا سانپ ڈسے گا، وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے نکالے گا، پھر اس کو مار لگائے گا، اور قیامت تک اس کو قبر میں یہ مار پڑتی رہے گی. بے نمازی کی قبریں، قبر کی دیواریں آپس میں ملا دی جائیں گی، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کتنی طاقت ہے ہمارے اندر. ایک معمولی سا کیڑا اگر کپڑوں میں گھس جاتا ہے تو اچھال کر رکھ دیتا ہے. ہم ہیں کتنے کمزور. تو اپنی طاقت پر غور تو کریں کہ ہم کتنے بڑے دلیر ہیں، کتنے بہادر ہیں. کمرے میں چوہا نظر آتا ہے تو بھاگ کر کمرے سے نکل جاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس سے دنیا میں یہ ڈرا کرتا تھا، قبر میں اس کو ڈرانے کے لیے بھیجی جائیں گی. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ گناہوں سے کے انجام سے بے خبر رہنا، غافل رہنا، یہ ہمیں توبہ کی طرف آنے نہیں دیتے. یہ گناہوں کا انجام میں نے آپ کو عرض کیا. شرابیں پیتے ہیں، بے حیائی بدکاری کے کام کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں. کب تک جی لیں گے بھائی؟ چلے آپ کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، کیا حال ہو گیا. دولت تو بڑھی لیکن بیماریاں کیسی ہو گئیں. نہ تیل کھا سکتے، نہ گھی کھا سکتے، نہ مرچ کھا سکتے، جو مسالے کھا سکتے، نہ گوشت کھا سکتے، کچھ بھی نہیں، سب پرہیز ہو گیا. مٹھائی چینی بھی ڈاکٹر صاحب نے بند کر دی. تو اتنی دولت کا کیا کریں؟ کوئی نوٹ کھائیں، کیا کریں؟ نہیں کھائیں. تو اللہ کی عبادت فرما برداری میں وقت گزاریں. تو گناہوں کے انجام سے غافل ہونا یہ توبہ کرنے سے روکتا ہے. پھر دوسری بات، رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار رہنا. کہ اکثر اس قسم کے لوگ ملتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ جو ہے سنیے کہ اللہ رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہے. جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ بستیاں الٹ پلٹ کر دی جاتی ہیں. تیسری بات، اگر کوئی گناہ گار ہے اور گناہوں کے سبب اس کو جب ترغیب دلا جائے توبہ کی تو کہتا ہے ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری توبہ کیا قبول ہوگی. نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ گناہوں کا بخشنے والا مہربان ہے. بس اتنا ضرور ہے کہ جب بھی توبہ کی جائے، پکی توبہ، اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہو کہ یا اللہ اب تک تو میری نماز قضا ہوئی، اب میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا. اب جو نماز قضا ہے اس کو ادا کریں. ظلم ہوا، کسی کے پیسے لے کے کھا گئے، توبہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ایسے جان چھوٹے گی، نہیں، ان کو ان کی ادائیگی کریں، ان کو دیں. کسی کا حق تلف کیا تو اس طرح اس کے بہت سارے معاملات ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون گزرے گی. اپنی اولاد کی بھی اچھے انداز سے تربیت کر سکیں گے، والدین کے حقوق ادا کر سکیں گے، دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ایمان پر